اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم، حساس اور جذباتی موضوع پر ہے، جس کا تعلق ان بہنوں سے ہے جو اپنی زندگی کے ایک کٹھن اور دردناک مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اولاد، خاص کر بیٹے کی پیدائش کو عورت کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بہن کے گھر بیٹا پیدا نہ ہو تو اسے نہ صرف سسرال کے طعنوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے شوہر کی دوسری شادی جیسا سنگین واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس مسئلے کی اصل وجوہات پر غور کیا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل شامل ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹے یا اولاد کی عدم موجودگی کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حل ہے۔ ان تمام مسائل کی پہلی وجہ حمل نہ ٹھہرنے، حمل کے ضائع ہونے، بانجھ پن اور اٹھارہ کے مسائل بعض اوقات روحانی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ اولاد کی بندش، نظر بد یا کالا جادو۔ یہ چیزیں ہمارے مقدر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور کئی بہنیں اپنی لا علمی کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا کرتی رہتی ہیں۔ دوسری وجہ کئی بار جسمانی یا طبی مسائل بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کا صحیح علاج اور مناسب توجہ انتہائی ضروری ہے۔ تیسری وجہ اکثر اوقات یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہے ہوں، تاکہ ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں اور اپنی زندگی کو دعا، ذکر اور عبادات سے روشن کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور خوشیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی مبارک اور بابرکت سورہ یاسین اور درود ابراہیمی سے مرتب کیا گیا ہے، اور اس وظیفہ کا مقصد آپ کے مسائل کو حل کرنا اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ یا کوئی بھی عمل صرف ایک ذریعہ ہے۔ اصل یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب آپ خالص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ وظیفہ اور دعا کریں گے تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے آپ کے لیے ضرور کھلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو ان مسائل کا شکار ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس بہن تک پہنچے جو اپنے رب سے مدد کی طلبگار ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں اور اس خوبصورت روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں سکون، خوشی اور برکت کا باعث بنے۔ بیٹا پیدا نہ ہونے کی وجہ اولاد کی بندش، کالا جادو اور نظر بد کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور جسمانی بیماری بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ کوئی جسمانی بیماری ہو یا بد اثرات ہوں، دونوں صورتوں میں آپ سورہ یاسین کا وظیفہ صرف 7 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی ذات آپ پر اپنا کرم فرما دیں گے اور آپ کو صحت مند اور خوبصورت اولاد حاصل ہو جائے گی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ کوئی جسمانی بیماری ہو یا بد اثرات ہوں تو دونوں صورتوں میں آپ سورہ یاسین کا وظیفہ
वजीफा सिर्फ 7 दिन तक कर लें, इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह की जात आप पर अपना करम फरमा देंगे और आपको सेहतमंद और खूबसूरत औलाद हासिल हो जाएगी। सूरह यासीन के इस वजीफा के लिए सबसे पहले आप सलाम कौला में रब्बिर रहीम के तावीज़ को बजरिया डाक या TCS मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी पाक साफ जगह पर रख दें ताकि आपके वजूद और घर से हर किस्म के बद असरात दूर हो जाएं। उसके बाद आप फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी जिक्र करें और दरमियान में आप 1 बार सूरह यासीन और 7 बार आयतुल कुर्सी तिलावत करके पानी पर दम करें और ये पानी पी लें। यही अमल आपने इशा की नमाज के बाद भी दोहराना है और ये पूरा अमल आपने 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 7 दिनों में अल्लाह की जात आप पर अपना खास करम फरमाएंगे और आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा देंगे। सूरह यासीन के इस वजीफा की बरकत से बेशुमार बहनें साहिब औलाद हो चुकी हैं। जब आपके वजीफा के 7 दिन मुकम्मल हो जाएं, तो आपने हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार सूरह यासीन और 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करने का मामूल बना लेना है और इस वजीफा को आपने हमल होने तक या फिर बेटा पैदा होने तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप जल्द ही साहिब औलाद हो जाएंगे।